تو جب پیغمبر یہ کہتے تھے نا کہ اعبدوا اللہ، میری قوم صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام، اس کے غلام بن کر رہو، مانگو بھی اس سے، مدد بھی وہی کرتا اور حکم بھی اس کا مانو، نہ اپنی مرضی کرو، یہ خود پرستی بھی نہیں حلال، اور نہ کسی دوسرے کا مانو، ماں باپ بیلے سارے ان کے حکم صرف اس وقت مانے جائیں گے جب اللہ کے حکم کے موافق ہوں گے، ورنہ اتنے احسانوں کے باوجود ان سے نیک سلوک کرو، کھانے پینے کو دو، مگر انما الطاعۃ فی المعروف، حکم صرف وہ ماننا جو اللہ کے قانون کے مطابق، لا طاعۃ لمعصیۃ فی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ، جب خدا کی نافرمانی ہو رہی کیوں بندوں کی مانے، مگر مان رہے۔ اور میں حیرت سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے انگریزی دور میں مضمون لکھے جن کو آپ ہم کہتے ہیں نا وہ شمس العلماء، کہ انگریزی حکومت کی اطاعت فرض، دین سے اتنی ناواقفی کہ چلو مجبوری ہے تو ہم ٹھیک ہے گندگی میں پھنسے ہوئے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر فرض ہے کس کافر حکومت کی اطاعت، توبہ توبہ۔ تو اللہ کے پیغمبر آ کر پہلی بات یہ کہتے تھے کہ سارا فساد اس وجہ سے شروع ہوا کہ لوگ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اب نفس ہے خود غرض، اپنی مطلب کی باتیں کہتا ہے، دوسرے جہنم میں جائیں، اس سے بھی کرپشن شروع ہوتی، کوئی دوسرے بندوں کی بات مانتے ہیں، دوسرے خواہ کتنے عقل مند ہوں، انسانوں کی عقل اتنی محدود ہے، کسی نہ کسی طبقے سے اس کا تعلق، جو قانون اسمبلی میں بنانے بیٹھتے یا امیر ہوں گے جاگیردار ہو وہ قانون بنائیں گے جس سے جاگیریں نہ ان کی ختم، غریب ہوں گے وہ اپنے مطلب کا بنائیں گے، وہ امیروں کا خیال نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، ہاں، عقل خود میں غافلت بہبود غیر، اپنا فائدہ سوچیں گے دوسروں کا نہیں سوچ، مگر وہی حق بھی نندہ ہے سود ہے، اللہ کی وہی سب کا فائدہ سوچ، اس کی نظر میں امیر غریب سارے جو ہیں سارے اس کے بندے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا، بیلنس ہے اس میں میزان۔ تو پیغمبر کہتے ہیں، نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا، دوسرے قصوں میں بھی یہ آئے گا کہ پہلا کام یہ سمجھو کہ دماغوں میں بٹھاؤ کہ صرف ایک اللہ تمہارا مالک ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بندگی میں یہ بھی ہے کہ تم اس کے غلام ہو، جو مانگنا اس سے مانگو، آقا اپنے غلاموں کی ضرورت پوری کرے گا اور حکم بھی اس کا مانو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور ساتھ ہی جو ہر رسول کا کام ہے کہ بتا دے کہ اب عدالت برپا ہوگی، کچہری لگ گئی ہے، ایک کٹہرے میں تم کھڑے ہو ایک میں ہوں، اب زیادہ مہلت نہیں ملے گی، یا بات مان لو یا اب عذاب آنے والا، یہ اگلے عذاب کی بات نہیں، قیامت کی یہاں کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا رسول، آخری چانس ہے تمہارے لیے، یا توبہ کر کے بعد آ جاؤ گے ٹھیک اللہ مہلت دے دے گا، ورنہ اب صاف لپیٹ دی جائے گی، اب نہیں زیادہ وقت گزرے گا، اس لیے میں تمہیں صاف ڈراتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب بڑا خطرناک دن آنے والا اور تمہارا حشر ہونے والا۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، اللہ نے کہا یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ملا لیڈر ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کہ عام لوگ تو بیچارے بھیڑیں ہوتے ہیں، ان کو یہ ہانکتے رہتے ہیں نا اپنی مرضی کے مطابق، لیڈر یہی ہوتے ہیں، یا اقتدار ہوتا ہے لوگوں کے پاس، یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ملا اور پیر، اور سوچا جائے اور دیکھا جائے ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا اور دنیاوی حکمران اندر سے ایک ہوتے ہیں، وہ ان کو فائدے پہنچاتے ہیں، یہ بظاہر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تنقید بھی کہ اندر سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں جہاں ذکر کیا نا ملا کا، کہ جو سردار تھے، اشراف تھے قوم کے، مخالفت انہوں نے کی پیغمبروں، عوام بیچاروں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر یہ دھوکہ نہ دیتے تو فوراً اسلام قبول کرتے، ان کے تو فائدے کی باتیں تھیں، عدل انصاف میں یہ دھوکہ دے نہیں، نبی کی بات نہ ماننا، یہ باپ دادا کے طریقہ سے ہٹاتا ہے، اس سے تو ہماری قوم تباہ ہو جائے گی، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ تو ملا جو تھے قوم کے سردار، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اور جو تو ہمیں کہہ رہا کہ برباد ہو جاؤ گے، تیری باتوں سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو کھلا مرا، تیری مت ماری گئی ہے، تو پاگل ہو گیا، سارا کام ٹھیک چل رہا ہے، معاشرہ اتنا مستقبل مضبوط ہے، حکومت ہماری اتنی کہاں سے عذاب آ جائے؟ کوئی یہ دھمکیاں جو تورا پتہ تیرا دماغ چل گیا، معاذ اللہ پیغمبر کو کہنے لگے تو پاگل ہو گیا، کوئی باپ دادے کے طریقہ سے ہٹاتا ہے، خواہ مخواہ تو پرانا چلا آ رہا جو دستور اس پر تنقید کرتا ہے، عذاب کی دھمکی، کدھر سے عذاب آئے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اللہ پیغمبر خیر خواہ ہوتا، دشمن تو ہوتا نہیں، وہ تو ایک معالج کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر بیچارہ سارا جتن کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح شفا ہو جائے، پیغمبر تو بیچارے اپنی نیند خراب کرتے ہیں، راتوں کو تہجد میں کھڑو کر روتے ہیں، گلیوں میں پتھر کھاتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ان کو بچا لیا جائے، مگر نبوہم جو ہیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں نہیں ہم نے غرق کیا ہونا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اور میری قوم، دشمنی کا میری قوم اور میری برادری، میرے بھائی، لیس بی ضلالۃ،
مجھ میں ذرا برابر کوئی گمراہی نہیں. کوئی عقل سے کام لو, میری باتوں میں کوئی گمراہی نظر آتی, کوئی غلط بات میں کہہ رہا. ولاکنی رسول من رب العالمین, میں کوئی نہ لیڈرشپ چاہتا ہوں نہ اقتدار کا بھوکا ہوں, میں تو جو کائنات کا مالک ہے, جہانوں کا رب ہے, اس کی طرف سے تمہارے لیے قاصد ہے, امبیسڈر ہوں, اس کا سفیر ہوں. اس نے مجھے بھیجا کہ ان کو بتا دے ورنہ یہ برباد ہونے والے. تمہاری خیر خواہی کے لیے رب العالمین کی طرف سے آیا. اور رب العالمین سے پتہ چلا کہ رب العالمین کا یہ کام ہے کہ رسول بھیج. اگر وہ مجھے روٹی دے, پانی دے, آکسیجن دے, لباس دے, تو وہی بات ہوئی نا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ جو خدا تمہاری جسم کی فکر کرتا ہے, یہ جو چند دن بعد مٹ جائے گا, وہ تمہاری روح کی فکر نہ کریں. تو جنت میں جانا جس نے, یہ دوزخ میں جسمانی ضرورتیں پوری کرے اور روح کی نہ کرے, تو پھر ربوبیت نہ ہوئی. تو رب العالمین ہونے کا یہ حق ہے کہ جیسے وہ اس فانی دنیا کی ہماری ضرورتوں کی فکر کرتا اور کی ہے, ذرا برابر کوئی کمی نہیں چھوڑی, ڈھیر لگا دیا نعمتوں, وہ کیسے روح کو تشنا اور بھوکی رہنے دے گا. اس نے وہی اتاری, کلام اتارا, اور یہی وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں روح کہتا. ایک روح جو ہے جان ہے ہمارے اندر, جیسے قرآن پاک میں آپ نے ینزل الملائکۃ بالروح, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح اتارتا ہے اپنے نبیوں پر. وہ روح کلام ہے خدا کا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن روح ہے, جو اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کے اندر ان میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے, وہ پاکیزہ اور بہتر انسان ہو جائے. دوسروں کو کہتا ہے من کان میت, وہ مرے ہوئے, آپ کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ مرے, خوشبوئیں لگائیں, کوئی نہیں, مردہ لاشیں, انسان کی نام کی کوئی شے ان میں نہیں. تو اس کو روح کہا, زندگی کا. اس لیے نوح علیہ السلام کا کہنا کہ میں رب العالمین کی طرف سے, اس میں دلیل بھی ہے کہ اگر وہ رب العالمین ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے کہ مخلوق تباہ ہو رہی ہے, گمراہ ہو رہی ہے, وہ ہدایت نہ بھیجے. نہیں, وہ رب العالمین ہے, اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے, میں رسول ہوں, تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے. اور بلغکم رسالات ربی. اور یہ جو تم کہتے ہو اس کو بھی دلیل بنا دیتے تھے نا خبیث, کہ یہ پیچھے کیوں پڑا ہوا, دن رات صبح شام ہر وقت ہمیں سمجھاتا رہتا. معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی غرض ہے. یہ بھی شوشہ ہے جو فرعون نے چھوڑا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون جو اتنا واضح تبلیغ کرتے ہیں, یہ اقتدار کے بھوکے کہ حکومت میری چھن جین کی بن گئی. آپ نہیں چھوڑتے تخت, اگر اتنا ہی برا ہے چھوڑ کر چلے جائیں, نہیں چمٹے رہتے. نیک اگر کہے کہ بے شک آپ بیٹھے رہیں, دین چلاؤ, یہ پروپیگنڈا کر دیں. اور عوام اس میں بہت جلد دھوکہ کھا لیتے کہ واقعی یار یہ آدمی اتنا ڈر پیا ہے, کوئی غرض معلوم ہو. فرمایا غرض کوئی نہیں, نہ تم سے کچھ چاہتا. ابلغکم رسالات ربی. دو چیزوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نہ رات دیکھتا ہوں نہ دن دیکھتا ہوں, نہ یہ دیکھتا ہوں کہ کسی محفل میں ہو یا تنہا کوئی ملتا ہے. ایک تو میرے دن میں ہے کہ میں اپنے رب کے پیغام پہنچاؤں, میری ڈیوٹی نازک ہے. میں اگر ایک بات بھی خدا کی نہ پہنچاؤں تو جیسے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا سورہ مائدہ, کیا رسول پہنچا دے جو تیری طرف وحی کیا گیا تیرے رب کی طرف سے, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر اللہ کا پیغام نہ پہنچایا تو تو نے خدا کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. ساری دنیا اللہ کی قسم چھوٹ جاتی ہے, رسول علیہ السلام کا قابو کر لیا جاتا. کیوں اللہ کا نوٹس نہیں پہنچا, مگر الحمدللہ آپ نے پہنچا دیا. اور پوچھ لیا حجۃ الوداع نے کہ کل قیامت میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا, بتاؤ کیا جواب دو. لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا جیسا پہنچانے کا حق تھا اور خیر خواہی کر دی. پھر آپ نے کہا اللہم اشہد, اللہ اے اللہ گواہ ہو جا, جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا وہ اتر گیا. اس لیے رسول ہونا شان بھی بڑی ہے مگر ذمہ داری بڑی نازک. ایک مسئلہ چھپ جائے, لوگ گمراہ ہوئے, سارا بوجھ تو اس پر پڑ جائے. فرمایا ایک تو اس لیے میں ڈر پے ہوں, تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ مجھے اپنی فکر ہے. بلغکم رسالات ربی, میرے رب نے جو مجھے حکم دیے وہ میں نہ پہنچاؤں مجرم ہو جاؤں گا. وانصح لکم, کتنی پیاری بات. دوسرا, میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ تم ڈوبنے جا رہے. میں تمہارا بھائی ہوں, تم میں سے ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے یہ بھائی کیوں آگ میں جا رہا ہے. تمہاری خیر خواہی مجھے مجبور کرتی ہے. اور اس خیر خواہی نے انبیاء علیہ السلام کو, قرآن پاک میں آتا ہے لکم ناصحٌ امین, کیوں تم سمجھو نہ لالچ ہے کو غرض, خیر خواہ ہوں تمہارا. خیر خواہی نہیں مجھے آرام کرنے دیتی. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جو تم کہتے ہو کہاں سے عذاب آتا تمہیں دکھائی دیتا, سارے حالات تو ٹھیک ہے, عذاب کہاں سے آئے گا, ڈوبے گا. فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. بے وقوف ہو, اللہ کا علم جو ہے مستقبل پر بھی حاوی. وہ جانتا کہ 1000 سال بعد یا کروڑوں سال بعد اس نے مجھے اطلاع دی کہ اگر تم بعد نہ آئے حشر یہ ہوگا. مگر نہیں مان, ٹھٹھے کرتے. اور سارے لوگ جن کی گمراہی ہمیشہ سے اللہ نے بتائی یہ مشترک, یہ بھی ساری قوموں میں ایک ہی ہے, اب تک آ رہی. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم ولا رجل منکم, کیا تم اس پر حیران ہو, اس کو عجیب بات سمجھتے ہو کہ تم میں سے ایک آدمی پر تمہارے رب کی طرف سے کلام اترا.
نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ شروع ہوا اب تک۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کے اندر اللہ مان لیں گے، ہندوؤں نے اوتار مان لیا کہ اللہ خود بندے کی شکل میں زمین پر اللہ بندہ بن جاتا، بشر جو ہے اللہ ہے، مگر جو ہے اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے اس بشر کو رسول بنا دیا، اس کو شان دیا، یہ حدیت نہیں، اللہ نے رسول بنانا ہوتا، کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی نور بھیجتا، بشر بھی رسول ہو سکتا۔ یہ پرانی گمراہی اب تک چلی آ رہی ہے کہ نہیں ہم میں سے رسول نہیں ہو سکتا، خدا ہو سکتا ہے رسول نہیں ہو سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے، کیا یہ اعتراض تم کرتے ہو کہ ہم میں سے کیوں آدمی نبی بن گیا؟ حالانکہ نبی بننے کے لیے بالکل عقلی یہ بات ہے کہ انہی میں سے ہونا چاہیے، کسی اور گروہ میں سے آئے، وہ بے شک نیک ہو، پرہیزگار ہو، لوگوں کے پاس ایک بہانہ کہ باتیں بہت اچھی، مگر کون کر سکتا؟ خاکی انسان یہ کام کر سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لا بشریت کے قائل ہے کہ نبی بشر نہیں، عمل میں مکفتا، وہ اگر کوئی نماز روزہ کرتے ہیں صرف نفلی سمجھیں، ورنہ کہتے ہیں یار ہم سے کام ہوتا، نبی کر گیا، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بشر ہیں، ظالم۔ اور میرے دوست ہیں مولوی محمد امین، وہ گٹی میں عربی ٹیچر رہے ہیں، بہت اچھے آدمی، ان کے بھائی سلیم صاحب یہاں ہوتے تو لطیفہ ایک سناتے کہ ایک عالم دین جو تھا نا، وہ کسی کے پاس گیا، حضور کی معیشت پر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ تقریر فرمائیں، کیسے گزارا کرتے، بیان کیا، سادہ زندگی، سادہ کھانا، کدو کا بھی بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کو کدو بہت پسند ہے۔ اب وہ گھر والے جو تھے ان بیچاروں نے سمجھ کر کہ یہ عاشق رسول ہیں، بڑے ہوئے، کدو ہی پکا لیا، کوئی اس میں گوشت نہیں تھا۔ جب مولوی صاحب کے سامنے رکھا تو مولوی صاحب نے کہا یار تقریر نے ہی مار دیے، تقریر نے پھنسایا، نہ حلوہ نہ گوشت، یہ تو کدو رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کیا، یہ اس کو لطیفہ نہ سمجھے، یہ جو ہے نا بشر نہ بشر، اس کی جڑ یہ ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں تاکہ جان چھوٹے۔ تو رو کر انہوں نے آنسو بہا کر کہا کہ یار پیغمبروں کا کھانا مجھ جیسے گناہ گار کے سامنے رکھ۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر یہ کرتے رہے، ہم بشر ہم نہیں کریں۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہو، کیا تم اس بات پر حیران ہو؟ حالانکہ یہ بات بالکل معقول ہے، مگر تمہاری کھوپڑی میں یہ نہیں آتی کہ ان جاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس جو ہدایت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، الی رجل منکم، کہ تم میں سے ایک آدمی پر آ گئی، یہ نہیں تمہاری سمجھ میں آتی، تم کہتے ہو ہم میں سے ایک آدمی رسول اور نبی بن گیا۔ حالانکہ انسانوں کے لیے فخر کی بات، تم اللہ کو انسانی شکل میں اتارتے خوش ہوتے کہ بجائے کسی اور جنس سے بنانے کی، یار بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم میں سے ہمارا بھائی اللہ نے اتنے بڑے درجے پر پہنچا دیا۔ اور سورہ ابراہیم میں یہی کہا، سارے نبیوں کی بات کی ہے کہ رسولوں سے لوگوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، سارے پیغمبروں کا اکٹھا، سب سے یہ کہا۔ اب پیغمبروں کا جواب کیا، کئی اب بھی ہوشیار لوگ کہتے ہیں یہ کافروں نے کہا، بھئی آگے سے پیغمبروں نے کہا کہ تم بکتے ہو، ہم بشر نہیں، کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بالکل تم نے ٹھیک کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا فضل کرتا۔ اب یہ بات مان لو ہیں بشر ہی، مگر اللہ نے عزت دی تھی، کوئی بشر بادشاہ بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، کوئی